نماز کی دوسری تکبیر، تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا کے بعد اب تکبیر ثانیہ جو ہوتی ہے اس کے بعد نماز کا اگلا اور بہت ہی اہم رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ تکبیر دوسرے رکن کی جو تکبیر شروع ہوتی ہے اس میں مسنون طریقہ یہ ہے بعد الانتقال قبل الاختتام، بعد الانتقال قبل الاختتام، یعنی دوسرا رکن شروع ہوتے ہی تکبیر بھی شروع کرنی اور وہ رکن ختم ہونے سے پہلے تکبیر بھی ختم، اگلے رکن میں پہنچتے ہی پہلے رکن کی جو تکبیر ہے وہ ختم ہوگی۔ اس میں ایک پہلی بات، یہ صرف رکوع کے لیے نہیں ہے، تمام ارکان سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، جتنی تکبیرات ہیں ان سب میں مسنون طریقے ہیں۔ رکوع کے اندر پہنچ کر پہلے رکوع کا ڈھانچہ سمجھ لیں، اس میں جو مسنون باتیں ہیں وہ پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد پریکٹیکلی کر کے بتائیں گے۔ رکوع کے اندر پہنچ کر دوسری جب تکبیر ہوگی اللہ اکبر، اس میں ہم سیدھا رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں پہنچ کے سر اور کمر بالکل برابر ہونی چاہیے، سر اوپر کی طرف اٹھا ہوا نہ ہو یا نیچے کی طرف جھکا ہوا نہ ہو، سر اور کمر بالکل سیدھ میں ہو۔ یہ سیدھا کب ہوگا؟ جب رکوع میں پہنچ کر ہماری نگاہیں قدم کے اوپر، پاؤں کے اوپر ہوگی، پاؤں کی انگلیوں کے اوپر جب ہماری نگاہ ہوگی تو پھر یہ کمر بھی سیدھی ہوگی، سر بھی سیدھا ہوگا۔ اگر ہماری نگاہیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی یا بہت زیادہ نیچے کی طرف ہو تو پھر سر یا تو جھکا ہوا ہوگا یا سر اوپر اٹھا ہوا ہوگا، سیدھا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ نگاہیں ہماری پاؤں کی انگلیوں کے اوپر ہیں اور ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں بہت زیادہ اس طرح کھول کے بھی، جس حال میں ہے اسی طرح ذرا کھلی ہوئی کشادہ ہو۔ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور پنڈلیاں، پاؤں کی جو پنڈلیاں ہیں وہ بالکل سیدھ میں ہوں، وہ اس طرح ٹیڑھی نہ ہوں، پنڈلیاں بالکل سیدھی ہوں، ہاتھ کی انگلیاں ذرا کشادہ ہوں اور مضبوطی سے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا ہے، بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنا، دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنا۔ پھر رکوع کے اندر جو تسبیح ہے، یہ تسبیح احناف کے نزدیک کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور رکوع کے اندر کم از کم ایک تسبیح کے مقدار پھیرنا، تعدیل ارکان جسے کہتے ہیں، تعدیل ارکان واجب ہے۔ یہ مسئلہ آگے آئے گا، تعدیل ارکان واجب ہے اور اس کی مقدار کم از کم ایک مرتبہ تسبیح کہنا ہے، سبحان ربی العظیم، اتنی مقدار رکوع کے اندر ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اس لیے احناف کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھنا بھی واجب ہے، مقدار تعدیل ارکان اتنا یہ بھی واجب ہے، اور سبحان ربی العظیم تسبیح ایک مرتبہ کم از کم کہنا واجب ہے، 3 مرتبہ کہنا سنت ہے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس سے زیادہ کی تعداد، جماعت کی نماز اگر نہ ہو، یعنی امام اگر نہ ہو، انفرادی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ وہ اس سے اوپر کی تعداد میں بھی جا سکتا ہے، یعنی 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ۔ اس میں پھر ایک مستحب یہ بھی ہے کہ تعداد طاق ہو، جفت نہ ہو، تعداد طاق رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اس میں جتنی بھی پڑھ سکتا ہے جا سکتا ہے، اس کی تعداد کی انتہا کچھ نہیں،
آگے تک جا سکتا ہے. بس صرف اتنا خیال ہو کہ تعداد تا یہ مستحب ہو. اگر امام ہو تو اس کے لیے سنت عمل یہ ہے کہ وہ مقتدیوں کی رعایت رکھے. مقتدیوں میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کی رعایت رکھنا ضروری ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ 5 سے آگے نہ جائے. مستحب بلکہ امام کے لیے یہ لکھا ہے کہ وہ 5 دفعہ تسبیح پڑھے تاکہ مقتدی 3 دفعہ پڑھ سکے. تسبیح پڑھنی کون سی ہے؟ ایک تو یہ والی جو مشہور ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہی تقریباً کتابوں کے اندر یہی منقول ہے اور اسی کو سنت لکھا ہے. اس کے ساتھ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں. اگر کوئی شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے ایک اور دعا بھی منقول ہے. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعزمي وعصبي. یہ دعا جو ہے انفرادی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو وہ رکوع کی حالت میں یہ والی دعا بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض کے اندر جو ہے یہی دعا منقول ہے، اسی کو سنت لکھا ہے سبحان ربی العظیم. اگر کوئی شخص رکوع میں بھولے سے سجدے والی تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دے تو اس سے سجدے سے وہ لازم نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں سنت کے خلاف ہوا ہے تو اس سے سجدے سے وہ لازم نہیں ہوگا، لیکن جو مسنون عمل ہے وہ رکوع کی تسبیح میں سبحان ربی العظیم، سجدے کی تسبیح میں سبحان ربی الاعلیٰ. اب ہم رکوع کا ڈھانچہ کریں گے. سر بھی سیدھا ہو، کمر بھی سیدھی ہو. ایک صحابی حضور کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے فرمایا نماز کے بعد نماز دوبارہ پڑھیں. یہ انشاءاللہ کل کی نشست میں بتائیں گے تعدیل ارکان کے اندر. وہ غلطی رکوع میں تھی، سجدے اور رکوع کی غلطی. اس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ آپ کی نماز ہوئی نہیں، اپنی نماز دوبارہ پڑھ لیں. نماز دہرائی گئی. تو یہ بہت ہی اہم رکن ہے. مجھے دیکھیں آپ جب قرات ختم ہوئی پہلا رکن ختم ہوا، اب ہم دوسرے رکن یعنی رکوع میں جا رہے ہیں. تو پہلا سنت عمل یہ تھا کہ تکبیر شروع کریں گے، رکوع میں جاتے ہوئے ہی منتقل ہوتے ہی تکبیر شروع ہوگی اور رکوع میں پہنچتے پہنچتے تکبیر ختم ہوگی. یہ نہیں کہ رکوع میں جا کے بھی تکبیر ہماری جاری ہو، وہیں پہنچ کے ختم کرنا ہے. اللہ اکبر، ہاتھ گھٹنوں پہ پہنچتے ہی تکبیر اللہ اکبر پہ ختم. اب ہاتھوں کی انگلیاں بہت زیادہ کھلی بھی نہیں، یوں گھٹنوں کو پکڑنا ہے. پنڈلیاں بعض لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. ٹیڑھا نہیں، سیدھا بالکل. پنڈلیاں سیدھی ہوں، گھٹنے پکڑے ہوں، ہاتھ سیدھے ہوں گے. نگاہیں اگر ہماری قدموں پہ ہوگی تو سر بھی سیدھا ہوگا، کمر بھی سیدھی ہوگی. اگر ہم یوں ادھر سجدے کی جگہ پہ دیکھیں تو دیکھیں سر اوپر جا رہا ہے. اگر ہم زیادہ نیچے پیچھے کی طرف دیکھیں تو سر نیچے جھک جائے گا. یہ دونوں صورتیں غلط ہیں. ہماری نگاہیں اگر پاؤں کی انگلیوں کے اوپر ہوگی تو یہ بالکل کلیئر ہوگا، سر اور کمر بالکل سیدھے. اب یہاں سبحان ربی العظیم اتنی مقدار ٹھہرنا اور پڑھنا تو واجب ہے. 3 دفعہ پڑھنا سنت. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ رکوع کی کیفیت ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مرد اور خواتین دونوں کے لیے دونوں کی نماز میں کچھ مقامات میں فرق ہے. جب ہم مردوں کی نماز مکمل کریں گے پھر خواتین کی نماز بھی اس کا ڈھانچہ بھی بتائیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا